احمدیت زندہ باد، 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 احمدیت زندہ باد۔ آج چراغاں ہر گھر میں ہے، آج خوشی ہر دل میں ہے، نئی صدی میں ہم داخل ہیں، شکر خدا کا ہر دل میں ہے۔ احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا، آئے گا نہ اور کوئی اب، آنے والا آ چکا۔ احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے، کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو، قدم بڑھاتے جائیں گے۔ احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اور اگر کسی قوم سے تو خیانت کا خوف کرے تو ان سے ویسا ہی کر جیسا انہوں نے کیا ہو۔ اللہ خیانت کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز یہ وہم نہ کریں کہ وہ سبقت لے گئے ہیں، وہ ہرگز عاجز نہیں کر سکیں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ، اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا
تظلمون. اور جہاں تک تمہیں توفیق ہو ان کے لیے تیاری رکھو، کچھ قوت جمع کر کے اور کچھ سرحدوں پر گھوڑے باندھ کر. اس سے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی مرعوب کرو گے. تم انہیں نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے. اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں بھرپور طور پر واپس کیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر وہ صلح کے لیے جھک جائیں تو تو بھی اس کے لیے جھک جا اور اللہ پر توکل کر، یقیناً وہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اور اگر وہ ارادہ کریں کہ تجھے دھوکہ دیں تو یقیناً اللہ تجھے کافی ہے. وہی ہے جس نے اپنی نصرت کے ذریعے اور مومنوں کے ذریعے تیری مدد کی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور اس نے ان کے دلوں کو آپس میں باندھ دیا. اگر تو وہ سب کچھ خرچ کر دیتا جو زمین میں ہے تب بھی تو ان کے دلوں کو آپس میں باندھ نہیں سکتا تھا، لیکن یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں کو باہم باندھا. وہ یقیناً کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ عطا القدوس طاہر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی رات 9 سے 11 بجے کے درمیان FM 100.7 پہ پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ ہمارا یہ پروگرام اس فریکوینسی کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے ہماری ویب سائٹ کا پتہ www.voiceofislam.ca، اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارا یہ پروگرام آپ یوٹیوب پہ بھی براہ راست سماعت فرما سکتے ہیں. سامعین کرام، پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار ماحول میں آپ کے سامنے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات اور عقائد، قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کرنا ہے. اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ موجود ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں، اور پھر سامعین کرام آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ بذریعہ فون یا ای میل پروگرام میں شامل ہوں، اپنے سوالات پیش کریں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں: 416-410
6522 416-410-6522। और अगर आप बजरिया ईमेल प्रोग्राम में शामिल होना चाहें या दौरान हफ्ता हमसे कोई सवाल पूछना चाहें तो उसके लिए हमारी आईडी है QA यानी क्वेश्चन आंसर @voiceofislam.ca, QA यानी क्वेश्चन आंसर @voiceofislam.ca। सामीन इकराम, प्रोग्राम में आज हमारे साथ जनाब अंसर रजा साहब मौजूद हैं। हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अंसर साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन इकराम, जिस तरह आपको मालूम है कि अंसर रजा साहब एक तवील अरसे से रेडियो अहमदिया से वाबस्ता हैं और आप प्रोग्राम, अगर आप इनकी कोई जो इनके मज़ामीन हैं और जो आपकी बाज़ किताबें हैं वो आप जमात अहमदिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता, ऑफिशियल वेबसाइट का पता है alislam.org, www.alislam.org। इस पे आपको जनाब अंसर रजा साहब के मज़ामीन और कुतब पढ़ने के लिए, डाउनलोड करने के लिए मिल सकते हैं। और प्रोग्राम रेडियो अहमदिया की इस सीरीज में आप सदाकत हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से प्रोग्राम पेश करते हैं। इसी लिहाज से किसी के पहलू को आप चुनते हैं। जी अंसर साहब, आज आपने किस पहलू पे प्रोग्राम करने का सोचा? जी, आज जो पहलू मैंने सोचा है वो इस्लाम में जमात और इमाम की जो अहमियत और ज़रूरत है उसके मुतल्लिक मैं आज कुछ अपने सामीन के सामने रखूँगा बातें। बात यह है कि जो दीन इस्लाम है उसकी बुनियाद फितरत इंसानी पर है और अक्ल इंसानी पर है। कोई भी बात अल्लाह ताला ने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी नहीं की जो इंसान की फितरत के ख़िलाफ़ हो, जो इंसान की अक्ल के ख़िलाफ़ हो, और जो हमारे इर्द गिर्द जो भी मज़ाहिर कायनात हैं उसकी किसी बात के ख़िलाफ़ हो। उस लिहाज से जब हम देखते हैं कि जो कायनात अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाई है उसमें हमें एक मरकज़ी निज़ाम नज़र आता है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि सनुरीहिम आयातिना फ़िल आफ़ाक़ि व फ़ी अनफ़ुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक़। कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हम जल्द ही उनको अपनी निशानियां दिखाएंगे। ये सूरह हामीम सजदा की आयत है, आयत नंबर 54 है कि हम उन्हें आफाक में भी और उनके नफूस के अंदर भी अपने निशानात दिखाएंगे, यहाँ तक कि उन पर खूब खुल जाएगा कि वो हक है। तो अब ये अनफुस में और आफाक में जो अल्लाह ताला ने निशानियां दिखाई हैं उसमें एक निशानी जिसका मैं आज जिक्र कर रहा हूँ वो ये है कि अल्लाह ताला ने इसको एक मरकज़ी निज़ाम के तहत तख्लीक किया है। जब हम आफाक में देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि जिस ज़मीन में हम रहते हैं वो ज़मीन एक निज़ाम शमसी का हिस्सा है। उस निज़ाम शमसी में सूरज एक मरकज़ी सैयारा है और ज़मीन समेत चंद और सैयारे अपने अपने मदार में उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। और फिर ये निज़ाम जो है ये एक और गैलेक्सी का हिस्सा है और अला हाज़ल के आस बढ़ते बढ़ते पूरी कायनात किसी न किसी मरकज़ी निज़ाम के तहत ही काम कर रही है। फिर उसके बाद जब हम अपने नफ्सों में देखते हैं, अपनी जानों में देखते हैं, तो हमें मालूम होता है कि हमारा जो जिस्मानी जो निज़ाम है, जो मादी निज़ाम है, उसका बुनियादी तरीन जो हिस्सा है, जो बुनियादी इकाई है वो एटम की है। और एटम भी इसी मरकज़ी निज़ाम पे काम करता है। इतना
بنیادی باتیں تو ہمارے تقریباً تمام سامعین کو معلوم ہوں گی. آج کے دور میں تو یہ چھوٹی چھوٹی سائنٹیفک باتیں سب کو معلوم ہوتی ہیں کہ ایٹم بھی ایک مرکزی نظام کے تحت کام کرتا ہے. اس کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے جس میں نیوٹرون اور پروٹونز ہوتے ہیں, اور اس نیوکلیس کے باہر مختلف آربٹس ہوتے ہیں جس میں الیکٹران چکر لگا رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایٹم سے لے کر نظام شمسی تک اور گلیکسیز تک اللہ تعالیٰ نے ایک مرکزی نظام قائم کیا ہے, اور وہ مرکزی نظام اس چیز کی زندگی کی, اس کی نشو و نما کی, اس کے استحکام کی ضمانت ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ کائنات چل نہیں سکتی. پھر جب ہم اپنے سیاسی نظام میں, معاشرتی نظام میں, سماجی نظام میں دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں یہ مرکزی نظام جو ہے وہ کار فرما دکھائی دیتا ہے. گھر میں دیکھ لیں, اکثر حالتوں میں باپ گھر کا سربراہ ہوتا ہے, کہیں کہیں ماں بھی ہوتی ہے, اور وہ گھر کو چلاتی ہے اور سب اس کے تابع ہوتے ہیں. پھر اگر آپ شہر کی بات کریں تو شہر کا ایک میئر ہوتا ہے. صوبے کی بات کریں تو صوبے میں ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, یا پریمیئر کہتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ. پھر مرکزی نظام میں صدر یا وزیر اعظم ہوتے ہیں. تو جیسے جیسے یہ نظام بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے ہماری زندگی ہر مرحلے پر کام کرتی رہتی ہے, اور ملک کا امن امان, ملک کی معیشت, ملک کی سیاست, وہ اسی نظام کے تحت کام کرتی ہے. ورنہ ہر طرف ایک طوفان برپا ہو جائے اور لوٹ مار شروع ہو جائے تو جو مہذب دنیا ہے اس مہذب دنیا کی ترقی کا اور امن امان کا جو بنیادی کلیہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک مرکزی نظام اپنی پوری جانفشانی کے ساتھ کام کرتا رہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت غیر احمدی مسلمانوں میں کوئی ایسا مرکزی نظام ہمیں نظر نہیں آتا, اور جو تفرقہ ہے, جو اختلاف ہے, جو فرقہ واریت ہے, وہ ایسی شروع ہوئی ہے کہ وہ بڑھتے بڑھتے بڑھتی جا رہی ہے, کسی جگہ پہ ختم نہیں ہو رہی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے مسلمانوں میں دو فرقے بنے, ان کی جو وجوہات تھیں وہ ہم جانتے ہیں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا اس وقت. لیکن وہ دو فرقے جو بنے ہیں ان کے بعد سے مسلمانوں کے اندر جو اختلافات تھے وہ کم نہیں ہوئے, اور ان دو بڑے فرقوں میں یعنی شیعہ اور سنی میں آگے پھر بڑھتے بڑھتے اور بہت سے فرقے بننے شروع ہو گئے, جس میں فقہی اختلافات بھی تھے. پھر اس کے بعد اعتقادی اختلافات بھی بننے شروع ہو گئے, اور جو شیعہ فرقہ تھا اس میں جو بنیادی ان کا عقیدہ ہے, جس بنیاد پر وہ الگ ہوئے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ میں اس کی وجوہات میں نہیں جاتا کہ کیوں شیعہ فرقہ بنا, اس کی وجوہات کیا تھی. لیکن جو بنیادی فرق ہے سنی مسلمانوں میں اور شیعہ لوگوں میں وہ عقیدہ امامت ہے, کہ شیعوں کے نزدیک ایک امام ہے جو روحانی امام ہے. اگرچہ انہوں نے کوششیں کی کہ ان کو حکومت بھی مل جائے, ملی نہیں, لیکن بہرحال. اور پھر
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد پھر مختلف لوگوں نے امامت کے دعوے کیے اور وہاں پہ فرقے بننے شروع ہو گئے، اور وہ اب تو بہت سے فرقے شیعوں میں ہیں، اور ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ اپنے اپنے بانی کی امامت کا دعوے دار ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُم۔ یہ جو بغاوت ہے نا، یہ اختلاف کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ جب ایک واجب الاطاعت امام نہیں ہوتا، جب آپ کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے، جب آپ اس کی ہر بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں ماننے کو تیار نہیں ہوتے، بلکہ اپنی جو تشریح ہے، اپنی جو انٹرپریٹیشن ہے، اس کی بنیاد پر آپ اختلاف کرتے ہیں، اور ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ تم کیوں بنو ہمارے امام، میں کیوں نہ بنوں۔ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ شیعوں میں تو یہی صورتحال بنی کہ ایک نے کہا کہ باپ مجھے امام مقرر کر کے گیا تھا، دوسرے نے کہا مجھے مقرر کر کے گیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہی بغاوت ایسی بڑی ہے کہ لوگوں نے پھر فرقے الگ الگ بنا لیے۔ سنیوں میں بھی ایسے ہوا کہ انہوں نے کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، اور پہلے فقہی معاملات میں، پھر اعتقادی معاملات میں فرقے بننے شروع ہوئے اور بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا ہے، بلکہ اس کو شرک بھی قرار دیا ہے، اس کو عذاب قرار دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ یہ سورہ الروم کی آیات ہیں 32 اور 33۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیشہ اس کی طرف جھکتے ہوئے چلو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور نماز کو قائم کرو، اور مشرکوں میں سے نہ ہو، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو تقسیم کر دیا اور وہ فرقہ فرقہ ہو چکے تھے، ہر گروہ والے جو ان کے پاس تھا اس پر اترا رہے تھے۔ اب دیکھیں یہ جو آیت ہے سورہ روم کی 32 اور 33، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ فرقہ واریت شرک ہے، اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، فرقوں میں تقسیم ہونے والے مشرک ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ اس میں سے نہ ہو، مشرکین میں سے۔ مشرکین کی تعریف آگے یہ بیان فرمائی کہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ وہ لوگ مشرک ہیں، ان میں سے نہ ہونا۔ اور مشرک کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے، وکانوا شیعا۔ اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو ہے وہ اس پہ خوش ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی وہ دوسرے کو کسی بھی صورت پہ جزوی طور پر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، میرے پاس اگر 10 میں سے 10 کی 10 سچائیاں ہیں تو اگلے کے پاس بھی 10 میں سے ہو سکتا ہے 5-6 تو ہونی چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں جو کچھ میرے پاس ہے وہ سارا سچ ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سارا غلط ہے۔ جی، اس کو کہتے ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست تنبیہ فرمائی ہے، اور وہ ہر مسلمان کے لیے گویا ایسی چیز ہے کہ انسان کا دل کانپ جاتا ہے اس سے۔ اتنا خوف طاری ہونا چاہیے اس بات سے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاعراف میں آیت نمبر 160 ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ یہ وہی بات آیت ہے کا ٹکڑا ہے جو میں نے پہلے بتایا کہ الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے۔ یعنی شیعہ کا مطلب ہوتا ہے ایک فرقہ یا گروہ یا جماعت۔ یہ اچھے سینس میں بھی استعمال ہوا ہے، برے سینس میں بھی استعمال ہوا ہے، تو یہاں برے سینس میں استعمال ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا
اور وہ شیعہ ہو گئے، وہ گروہ در گروہ ہو گئے، لستا منہم فی شیء، اے رسول آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، ان کا معاملہ خدا کے پاس ہے اور پھر وہ ان کو اس کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ اتنا جی اتنا بڑا جی بہت بہت شکریہ جی۔ سب آپ کمپلیٹ کر لیں۔ اچھا، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اتنا بڑا یہ خوف کا مقام ہے کہ ہر مسلمان جو خود کو کسی نہ کسی فرقے سے منسوب کرتا ہے اس کو کانپ جانا چاہیے یہ آیت پڑھ کر کہ میں تو ایک فرقے میں ہوں اور میں ایک گروہ میں ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ اس پر غور کرنا چاہیے، اور جو فرقہ واریت ہے اس سے مسلمانوں کو بالکل الگ ہو جانا چاہیے۔ تو اس کے طریقہ کار کیا ہے وہ پھر میں آگے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب۔ سامعین کرام، آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی رات 9 سے 11 بجے کے درمیان FM 100.7 پہ ٹورانٹو میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ www.voiceofislam.ca، اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام براہ راست یوٹیوب پہ بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں، اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے دین اسلام میں امام کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے ابتدائی کلمات پیش کیے، اور دین اسلام میں ضرورت امام یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع رہے گا۔ اور سامعین کرام، آپ سے گزارش کہ پروگرام کے موضوع کے حوالے سے آپ ہم سے تقریباً 11 بجے تک سوالات پوچھیں، جناب انصر رضا صاحب ان سوالات کے جوابات دیں گے۔ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں، 416-410-6522، 416-410-6522۔ اور اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے QA یعنی کوسچن آنسر @voiceofislam.ca، QA یعنی کوسچن آنسر @voiceofislam.ca۔ انصر صاحب، اس وقت ہمارے ساتھ کوئی کالر تو نہیں ہے، لیکن ہمیں ایک ای میل پہ سوال موصول ہوا ہے، اگر آپ کہیں تو ابھی پوچھ لیں۔ جی جی بتائیں۔ جی، ملک صفی اللہ صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ سیاسی لیڈروں میں اور خلیفہ میں کیا فرق ہے؟ خلیفہ جو لفظ ہے عربی زبان کا وہ خلفہ سے نکلا ہے، خے لام فے خلفہ، جی، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والا یا پیچھے آنے والا۔ اور خلیفہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اپنے سے پہلے جو بندہ ہوتا ہے، جو حکمران ہے یا کسی بھی چیز کا بانی ہے، اس کے منشور کو وہ لے کر آگے چلے۔ خلیفہ کا اپنا کوئی منشور نہیں ہوتا، خلیفہ کا اپنا کوئی نظام نہیں ہوتا۔ خلیفہ جو ہے وہ اپنے سے پہلے والے کا، جس کا وہ خلیفہ ہے، اسی کا نظام کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس لحاظ سے جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں وہ تو اپنے پلان کو لے کر آگے چلتے ہیں، لیکن خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اگر اس سے پہلے رسول ہے تو وہ اس رسول کا جو پلان ہے، اور پھر جو رسول ہوتا ہے وہ خدا کا خلیفہ ہوتا ہے، یعنی خدا کے منشور کو، خدا کے پیغام کو لے کر آگے چلتا ہے۔ اس لیے یہ مسلمانوں نے غلطی کی کہ بنو امیہ کے حکمرانوں کو بھی خلیفہ کہنا شروع کر دیا، بنو عباس کے حکمرانوں کو بھی خلیفہ کہنا شروع کر دیا، اور ابھی بھی وہ خلافت جس کے قائم کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ اصل میں حکمرانی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ زمین پہ مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو جائے، خدا کا نظام قائم ہو یا نہ ہو، اسے ان کو کوئی سروکار نہیں۔ جو کہتے ہیں جی خلیفہ ہونا چاہیے، تو وہ خلیفہ اور حکمران دونوں کو مترادف سمجھتے ہیں، گویا کہ ایک ہی لفظ ہے، دو الفاظ ہیں لیکن اس کا ایک ہی معنی ہے، ایک معنی نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں USA سے، راشد صاحب، ان کا سوال لیتے ہیں۔ راشد صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جزاک اللہ جی میرا سوال لینے کا۔ میں نے سوال ہے کہ
انہوں نے جو 2 آیات پڑھی ہیں سورہ روم کے متعلق، وہ جس دور میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس دور میں تو کوئی فرقے نہیں تھے کسی قسم کے بھی. تو یہ جو آیت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے ایڈریس کیا تو یہ کس کے متعلق کیا ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے، اور دوسرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا یہ جو عقیدہ ہے کہ خلافت دائمی ہے جو ختم ہی نہیں ہونی کبھی، یہ ہم نے کہاں سے اخذ کیا ہے؟ جزاک اللہ جی. ٹھیک ہے جناب راشد صاحب، بہت بہت شکریہ. جی انصر صاحب، ان کے 2 سوالات. پہلا سوال یہ کہ 2 آیات جو آپ نے پیش کی اس دور میں تو فرقے تھے ہی نہیں. یہ تو بالکل غلط بات ہے کہ اس دور میں فرقے نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 71 فرقے تھے اور عیسائیوں کے 72 فرقے تھے. لیکن اگر حدیث نہ بھی ہو تب بھی ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس سے پہلے جتنے مذاہب تھے، جو معلوم مذاہب تھے، ان کے اپنے فرقے تھے، اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ والی بات تھی. اس سے فرقے تو موجود تھے، اور فرقہ واریت شرک ہے. اس لیے خدا نے کہا کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے مت ہو جانا، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. اب یہ فرقو جو ہے یہ فعل ماضی ہے اور جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، فرقہ نہیں ہے، فرقو ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں نے پہلے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، جس کو خدا نے کہا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور وہ شیعہ بن گئے. یہ بھی ماضی ہے. تو خدا تو کہتا ہے کہ وہ تھے فرقے، اور راشد صاحب کہتے ہیں کہ نہیں تھے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی غلط بیانی کی ہے. خدا تو کہتے تھے، اور بتا کے ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم نہ ان کی طرح ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم نہ ان کی طرح ہو جانا. ایسے لوگ پہلے سے موجود تھے. اور جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ تو خلافت دینی ہے. خلافت دائمی جو ہے وہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وعدہ ہے، اور آپ نے یہ خبر دی ہے کہ پھر جو خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی تو اس کے بعد پھر آپ خاموش ہو گئے. ثم سکتا، پہلے تو فرمایا نا کہ خلافت علی منہاج نبوت ہوگی، پھر اس کے بعد ملوکیت ہوگی، پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی، پھر ظالمانہ بادشاہت ہوگی. جی. اور پھر آخر میں فرمایا کہ پھر منہاج نبوت پہ خلافت قائم ہوگی، اور حدیث کے الفاظ ہیں ثم سکتا، پھر آپ خاموش ہو گئے. یعنی فرمایا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی نیا نظام نہیں آئے گا، بلکہ پھر دنیا کی جو طے ہے وہ لپیٹی جائے گی اور سارا معاملہ ختم ہو جائے گا اس وقت. تو آخری پھر یہی ہے، اس کے بعد پھر قیامت ہے. جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب. کوئی کالر ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، اگر آپ مزید آگے گزارشات بڑھانا چاہیں. جی، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو فرقہ واریت ہے وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شرک ہے، لیکن اسے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے مسلمانوں کو اس قرآن مجید کی روح سے، وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جی. اور مضبوطی سے اللہ کی رسی کو مل کر تھام لو اور فرقہ فرقہ مت ہو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، بس اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے. فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، تو خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو اب اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو نصیحت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سارے مل کر تھام دو. یہ نہیں کہا کہ اپنے اپنے گھر میں تھام دو، یہ نہیں کہا کہ تم اپنے گھر میں قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، میں اپنے گھر میں تھام لوں، وہ اپنے گھر میں تھام لوں. نہیں، فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سارے مل کر تھامو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ فرقہ مت. اور پھر جو میں نے سورہ روم کی آیات بتائی ہیں آپ کو، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. فَرَّقُوا دِینَهُمْ، انہوں نے اپنے دین کو
ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ الاعراف میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سوری سورہ الانعام ہے، میں نے غلطی سے سورہ الاعراف کہہ دیا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ شیعہ بن گئے، یعنی گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ان سے اے رسول آپ کا کوئی تعلق نہیں، لست منہم فی شیء، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کتنا برا حال ہوگا اس وقت جب قیامت والے دن لوگ جو خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے روز قیامت اور آپ کی شفاعت کے طلبگار ہوں گے، تو وہ کہیں گے میرا تو تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس وقت کیا برا حال ہوگا، اس وقت تو پھر اور کوئی سہارا ہوگا بھی نہیں۔ تو یہ بڑا ایک خوف کا مقام ہے کہ فرقہ واریت جو ہے وہ کتنی بری چیز ہے۔ پھر سورہ الانعام میں ہی 66 نمبر کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو فرقہ واریت ہے یہ ایک قسم کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، کل هو القادر، وہ قادر ہے کس بات پر، اللہ اس بات پر قادر ہے ان یبعث علیکم، کہ وہ بھیج دے تمہارے اوپر، عذاباً ایک عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعان یا وہ تم کو گروہوں میں بانٹ دے، یعنی تم گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور پھر تم بعض میں سے بعض جو ہے وہ ایک دوسرے کی طرف سے عذاب کا مزہ چکھیں۔ انظر دیکھو، کیف نصرف الآیات، کس طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ کسی طرح سمجھ جائیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ پہلے میں نے بتایا کہ فرقہ واریت شرک ہے، پھر میں نے بتایا قرآن سے کہ فرقہ واریت کرنے والوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر میں نے بتایا کہ فرقہ واریت عذاب ہے، اور یہ عذاب اس وقت مسلمانوں پر مکمل طور پر آ چکا ہے، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ہم آیات کو، ہم ان نشانیوں کو کیسے کھول کھول کر بیان کر، پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ نصرف کا مطلب ہے پھیر پھیر کر بیان کرنا، مختلف پہلو بیان کرنا، کبھی ادھر سے دکھانا کبھی ادھر سے دکھانا، تاکہ بات کوئی سمجھ سے باہر نہ رہ جائے، کوئی جی مشکل نہ پیش آئے، تاکہ وہ سمجھ جائیں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ اب یہ جو تفرقہ اور اختلاف ہے، جیسے میں نے بتایا کہ بغاوت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 ہے، پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 میں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم۔ میں نے ابھی بتایا کہ جو تفرقہ ہے وہ بغاوت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ جی کالر ہیں ہمارے ساتھ میرے خیال جی کوئی۔ بہت بہت شکریہ انصر صاحب۔ جی ہمارے ساتھ رانا طارق عباسی صاحب فون پہ موجود ہیں، ان کا سوال لیتے ہیں۔ جی رانا طارق صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، رانا نہیں طارق عباسی۔ تو جی مربی صاحب آپ سے سوال تھا کہ نبی کی وسلم کی زندگی میں تو تفرقہ نہیں تھا مسلمانوں میں، یہ تو بعد میں شامل ہوا۔ تو دوسرا یہ میرا پوچھنا یہ تھا کہ جب خلافت قائم ہوگی دنیا میں تو اس وقت حکومتیں کیسے چلیں گی؟ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ یا صدر مملکت ہوں گے، تو خلافت بھی ہوگی، احکامات و خلافت سے ہی تو لیں گے میرا خیال۔ تو اس صورت میں کیا صورت بنے گی؟ جزاک اللہ۔ جی جی بہت بہت شکریہ۔ جی انصر صاحب۔ بات یہ ہے کہ جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ جو خلیفہ ہے وہ اپنے سے پہلے جو بندہ ہوتا ہے جس کا وہ جانشین ہوتا ہے،
اس کے منشور کو، اس کے نظام حکومت کو، اس کی پلاننگ کو لے کر آگے چلتا ہے. اس کا اپنا کوئی پلان نہیں ہوتا، اس کا اپنا کوئی منشور نہیں ہوتا. وہ خلیفہ کہلا ہی تب سکتا ہے جب وہ اپنے سے پہلے والے پیش رو کا جو بھی نظام ہے اس کو لے کر آگے چلے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، آپ روحانی حکمران بھی تھے اور آپ سیاسی حکمران بھی تھے. جیسا کہ آپ نے ایک حدیث میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل جو تھے ان کے جو انبیاء ہوا کرتے تھے ان میں سیاسی حکمران بھی ہوا کرتے تھے. تسوسہم الانبیاء، ان کے انبیاء سیاست بھی کرتے تھے. کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، تو ان میں سے کوئی ایک نبی جو فوت ہوتا تھا تو اس کا خلیفہ بھی نبی ہوتا تھا. یعنی ایک بادشاہ جو ہے وہ فوت ہوا ہے تو پھر اس کے بعد جو اس کا جو خلیفہ ہوگا وہ بھی نبی ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح، چونکہ سیاسی حکمران بھی تھے، روحانی حکمران بھی تھے، رسول بھی تھے، تو آپ کے بعد جو آپ کا خلیفہ آیا وہ روحانی حکمران بھی تھا اور سیاسی حکمران بھی تھا، سوائے اس کے کہ وہ نبی نہیں تھا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ سیاست بھی کیا کرتے تھے، اور ان میں جب ایک نبی فوت ہوتا تھا تو اس کا جو خلیفہ ہوتا تھا وہ بھی نبی ہوتا تھا. لیکن میرے بعد نبی نہیں ہے، یعنی میرے فوت ہونے کے بعد. یعنی وہاں تو بتا دینا کہ جب ایک فوت ہوا تو ساتھ ہی اگلا جو بیٹھا وہ بھی نبی تھا. لیکن میں جب فوت ہوں گا تو میرے فوراً بعد جو تخت پہ بیٹھے گا، جو حکمران ہوگا، وہ نبی نہیں ہوگا. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بعد جو آنے والے خلفاء تھے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے سیاسی اور روحانی دونوں طرح کے حکمران تھے، سوائے اس کے کہ وہ نبی نہیں تھے. یہ فرق تھا ان کے اندر. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سیاست اور نبوت دونوں سیاست اور روحانیت دونوں جمع تھی، اس لیے آپ کے خلفاء میں دونوں ہی باتیں جو تھیں وہ جمع تھی سوائے نبوت کے. جی. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، آپ کے پاس روحانیت تھی لیکن آپ کے پاس حکمرانی نہیں تھی، آپ سیاسی حکمران نہیں تھے. اس لیے آپ کے جو خلفاء ہیں وہ بھی روحانی حکمران ہیں، سیاسی حکمران نہیں ہیں. آپ کے پاس دنیاوی حکومتیں نہیں ہیں خلفاء کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس نہیں تھی. تو آپ پھر ان کے خلیفہ تبھی ہو سکتے تھے نا جب آپ کے پاس بھی نہ ہو. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دنیا کا پھر جو نظام ہے، جو سیکولر سسٹم ہے، وہ کیسے چلے گا، تو ویسے چلے گا جیسے چل رہا ہے اس وقت، کہ جو لوگ ہیں وہ کوئی بھی نظام اپنے اندر قائم کر لیں. آج کل تو جمہوریت کا دور ہے، جگہ جگہ جمہوریت ہے، لیکن کسی جگہ کوئی اور سسٹم بھی ہو سکتا ہے. اپنے طریقے سے لوگ اپنا حکمران منتخب کر سکتے ہیں. کوئی بھی نظام جس میں عدل اور انصاف ہو، احسان ہو، تو اس کو وہ چن سکتے ہیں. جہاں تک خلافت احمدیہ کا تعلق ہے، وہ اس سے روحانی رہنمائی لیں گے، روحانی روشنی اور ہدایت لیں گے، لیکن سیاسی نظام ان کا اپنا اپنا ہوگا. ظاہر ہے اس میں ظلم و ستم تو نہیں ہوگا کیونکہ وہ اسلام کے خلاف. تو یہ خلافت بھی رہے گی کیونکہ خلیفۃ المسیح جو ہیں وہ کسی ایک ملک کے نہیں ہیں، وہ تو پوری دنیا کے ہیں. جی. باقی کے نظام جو ہے سیاسی وہ ان کے تحت ہوں گے. تحت اس لحاظ سے کہ وہ روحانی رہنمائی لیں گے ان سے، باقی اپنے اپنے کاموں میں وہ آزاد ہوں گے. جی، بہت بہت شکریہ انصر صاحب. ملک محمود صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، ان کا سوال لیں گے. جی ملک محمود صاحب، السلام علیکم. ہیلو، وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو جی میں بڑا خوشی ہوں کہ آپ نے دوبارہ پروگرام شروع کر دیا، اور جو انصر رضا صاحب سے بڑی دیر کے بعد جو ہے نا آج ان کی آواز سنی ہے، تو ایک تو میں اس بات سے خوشی ہوں کہ دوبارہ جو آپ کا پروگرام شروع ہوا ہے، کیونکہ ہمیں جو سوال کرنے کا جو ہے نا موقع ہی ختم ہو گیا تھا نا ہمارے پاس. اچھا، میرا یہ سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ ماشاءاللہ آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، بہت کافی آیتیں پڑھی ہیں جو فرقہ پرستی کے بارے میں، تو اس وقت جو فرقہ پرستی ہے وہ کس میں کچھ اختلافات ہیں، تھوڑے بہت ہیں یا زیادہ ہیں، تو وہ فرقے بنے ہوئے ہیں. تو جس طرح آپ جو قرآن کی آیتوں کی روشنی میں جس طرح آپ فرما رہے ہیں
کہ ہمیں قرآن کے اوپر واقعی ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن کے اوپر جو عمل کرنا چاہیے جو آتے ہیں، مگر آپ تو ماشاءاللہ وہ ایک فرقہ پرستی سے تو آپ آگے بڑھ گئے ہیں، آپ نے تو ایک علیحدہ ہی گروہ بنا لیا ہے، اور نبوت کا جو دعویٰ ہے، اور تو یہ جو آپ آیتیں پڑھتے ہیں، آپ ماشاءاللہ آپ آیتیں بھی پڑھتے ہیں، اور جو ایک علیحدہ فرقہ پرستی جو سمجھ لیں ایک گروہ یا جماعت، آپ تو جماعت بھی کہتے ہیں، تو آپ اس کی تبلیغ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب ملک صاحب، بہت بہت شکریہ جناب. جی انصر صاحب، ایک اور فرقہ بھی ہم نے بنا لیا اور فرقہ پرستی کے خلاف بھی ہیں. میں سوال کی توقع کر رہا تھا، جی جی اور مجھے علم تھا کہ یہ سوال ضرور ہوگا. اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم جو دین اسلام ہے اس کی، یا کوئی بھی دین ہے جو انبیاء تشریف لاتے رہے ہیں، اس کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں جس وقت، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی نبی آتا ہے تو لوگ پھر تقسیم ہو جاتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ ارشاد فرمایا، میں نے پہلے نام لیا تھا، نمبر بتایا تھا، لیکن میں نے وہ آیت نہیں پڑھی، وہ مس ہو گئی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ جو تھے، جو انسان تھے، وہ ایک ہی گروہ تھے، ایک ہی امت تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا جو کہ خوشخبری بھی دیا کرتے تھے، وہ ڈرایا بھی کرتے تھے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کی حق کے ساتھ. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اس بات پر فیصلہ کر دے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، پھر اس کے بعد لوگوں نے جو اختلاف کیا وہ بغاوت کی بنیاد پر کیا، بعد اس کے کہ ان کے پاس بینات آ گئیں. تو جب انبیاء آتے ہیں تو اس سے پہلے لوگ سارے ایک ہی ہوتے ہیں، ایک ہی ان کا عقیدہ ہوتا ہے، ایک ہی دین ہوتا ہے، ایک ہی طرف چل رہے ہوتے ہیں سارے، سارا سیاسی نظام بھی اور مذہبی نظام بھی ان کا سب ایک ہی ہوتا ہے. لیکن جب پھر ایک نبی مبعوث ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ انکار کر دیتے ہیں، تو فرقہ وہیں بن جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، کہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ نے انکار کر دیا، ایک گروہ نے مان دیا. تو یہ تو ایک بنیادی عمل ہے جو لازمی ہوتا ہے، نہ تو سارے مان لیتے ہیں اور نہ ہی سارے انکار کر دیتے ہیں، کچھ مانتے ہیں کچھ انکار کرتے ہیں. نبی کے آنے سے فرقہ جو ہے وہ تو لازمی بنتا ہے، لیکن یہ وہ فرقہ ہے جو خدا کے نبی کے ذریعے بنتا ہے، اس کی مذمت خدا نے نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے جس کی مذمت کی ہے وہ، جیسے میں نے آپ کو جو بھی آیات پڑھ کے سنائی، اس میں ایک لفظ بار بار آیا ہے، وہ ہے بغیم بینہم، وہ آپس میں بغاوت کرتے ہیں. جی تو جو انسان اپنے پاس سے بغاوت کرتے ہوئے اپنی انٹرپریٹیشن کے ساتھ اپنی مرضی سے فرقہ بنائے، اس کی خدا نے مذمت کی ہے، اس کو شرک قرار دیا ہے، اس کو عذاب قرار دیا ہے. لیکن وہ فرقہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ذریعے بنتا ہے اس کی مذمت نہیں کی، کیونکہ وہ تو قدرتی بات ہے، وہ تو ہونا ہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم نے نبی کی اطاعت کرنی ہے، نبی کے بعد اس کا جو خلیفہ ہے اس کی اطاعت کرنی ہے. لیکن اپنے پاس سے کوئی انٹرپریشن کر کے اپنے پاس سے یہ کہنا کہ جی میں نہیں مانتا، حالانکہ جو اطاعت کرنے والے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے، کہتے ہیں جی کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے وہ اگرچہ مجھے پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی میں اطاعت کرتا ہوں. جی تو یہ فرقہ واریت کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کام ہوتا ہے کہ طاعت جو اطاعت ہے وہ لازمی کرنی ہے، چاہے آپ کو بات پسند آئے یا نہ پسند آئے. لیکن جو دوسرے ہیں وہ بغاوت کرتے کہتے نہیں جی میں نہیں مانتا اس بات کو، تو وہ پھر فرقے بنا لیتے ہیں مختلف. تو جماعت جی احمدیہ نے جو بنایا ہے فرقہ، وہ ہم نے نہیں بنایا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، نہ خدا نبی مبعوث کرتا نہ یہ فرقہ بنتا.
اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کوئی جماعت احمدیہ کے ساتھ کو پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ مودودی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں جو ہمارے خلاف لکھی ہے ختم نبوت کے نام سے، اس میں بھی وہ یہی بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ جب نبی آتا ہے تو فرقہ تو بننا ہی بننا لازمی طور پہ، اس کو کسی بھی طریقے سے آپ اسے نجات حاصل نہیں کر سکتے، نبی آئے گا تو فرقہ لازمی بنے گا۔ لیکن یہ وہ فرقہ نہیں ہے جس کی خدا نے مذمت کی ہے، خدا مذمت کرتا ہے کہ جو انسان خود فرقے بناتے ہیں اس کی۔ جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب۔ سامعین کرام، آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی رات 9 سے 11 بجے کے درمیان FM 100.7 پہ ٹورانٹو میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ اس فریکوینسی کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca، اور اس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب پہ بھی براہ راست سماعت فرما سکتے ہیں۔ سامعین کرام، پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں، اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے دین اسلام میں امام کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے ابتدائی کلمات پیش کیے۔ یہی ہمارے پروگرام کا موضوع رہے گا، اور اسی حوالے سے ہم آج سوالات لے رہے ہیں۔ اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو 416-410-6522 فون نمبر آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر 416-410-6522۔ بذریعہ ای میل پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہماری آئی ڈی نوٹ فرما لیں، QA یعنی کوسچن آنسر @voiceofislam.ca، QA یعنی کوسچن آنسر @voiceofislam.ca۔ انصر صاحب، معروف صاحب نے ہمیں ای میل بھیجی اور وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ امام کی اہمیت کے بارے میں کچھ عقلی دلائل دیجیے۔ میں نے تو شروع میں ہی بتا دیا، عقلی دلائل جو ہیں جی جی وہ میرا خیال ہے شاید انہوں نے شروع سے وہ پروگرام سنا نہیں ہے، تو جب اس کی ریکارڈنگ اپلوڈ ہوگی یا یوٹیوب کے اوپر وہ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں کہ میں نے اس میں بتا دیا ہے کہ جو امام ہے یعنی کہ جو مرکزی رہنما ہے، جی اس کے عقلی دلائل تو ہمارے ارد گرد بکھرے پڑے ہیں، ایٹم سے لے کر سولر سسٹم تک ہر جگہ ایک مرکزی نظام قائم ہے، اور جگہ جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں جو دنیا کے سیاسی نظام ہے، جس کو ہم فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں، جہاں پہ ہم رہتے ہیں اس وقت، مہذب دنیا، جی وہ مہذب دنیا اسی لیے مہذب ہے کہ وہ اس مرکزی نظام کے تحت کام کرتی ہے۔ جو بھی ان کا نظام ہے اس میں وہ اپنا جو رہنما ہے، جس کو آپ میئر کہہ لیں، جس کو آپ پریمیئر کہہ لیں، اس کا پرائم منسٹر کہہ لیں، پریزیڈنٹ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، بادشاہ کہہ لیں، کنگ کہہ لیں، تو اس میں اس کی اطاعت ہوتی ہے۔ تو اس سے زیادہ عقلی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ دنیاوی نظام میں تو آپ اس کو پوری طرح سے عمل پیرا ہو اس کے اوپر، لیکن دین کا معاملہ ہے تو آپ کہیں نہیں جی یہ تو انسان کا اور خدا کا تعلق ہے، ضرور ہے، لیکن وہ پہلی بنیادی اینٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دین اپنا نافذ کرنا چاہتا ہے وہ فرد سے لے کر پورے معاشرے تک نافذ کرتا ہے اس کو۔ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں احمدی ہونے کی کیا ضرورت ہے، ہم نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، نیک کام کریں، کوئی برا کام نہ کریں، اور انسانوں کے حقوق ادا کریں، خدا کے بھی حقوق ادا کریں، بس ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے ہمیں؟ تو میں ان کو ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے ایک بڑے سے میدان میں ہزاروں لاکھوں اینٹیں، بڑی مضبوط قسم کی اینٹیں موجود ہوں اور وہ ساری الگ الگ پڑی ہوں، تو اس کا ان اینٹوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ اینٹ کے اوپر نہ رکھی جائے اور اس سے پھر ایک مضبوط عمارت نہ تیار ہو، ایک مضبوط دیوار نہ تیار ہو، تب تک تو اینٹوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے میں نے پہلے کیا وہ آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سارے مل کر تھام دو۔ تو جی آپ اگر نیک ہیں تو پھر آپ نیکوں کے ساتھ مل جائے نا، جو خدا نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، خالی صادق نہ بنو بلکہ صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جب تک آپ صادقوں کے ساتھ نہیں ہوں گے، آپ کے صادق بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ فرد تو نیک ہو جائے گا لیکن معاشرہ نیک نہیں ہوگا۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا جو اسپریچول سسٹمز ہوتے ہیں، چاہے وہ ہندوؤں میں ہو، بدھ مذہب میں ہو، اور مسلمانوں میں بھی بعض صوفیاء میں، جو ایک خانقاہی نظام انہوں نے قائم کر دیا
اور جی ایک بندہ جو ہے وہ جنگل میں چلا گیا، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے وہ ذکر کرنا شروع کر دیا اس نے، یا دنیا کو چھوڑ کر ایک جھونپڑی میں جا کے بیٹھ گیا، اللہ اللہ کرتا رہا، ٹھیک ہے، مطلب وہ نیک ہو جائے گا، لیکن اس کے نیک ہونے سے اسی کو فائدہ ہوگا نا، دنیا کو کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم صرف خود نیک نہ بنو بلکہ نیکوں کے ساتھ مل کے ایک نیکوں کا کلب بناؤ، جی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سارے مل کر تھام لو، تاکہ صرف تم نیک نہ ہو بلکہ پورا معاشرہ، پوری دنیا نیک ہو جائے، اور خدا کا نظام صرف تمہاری ذات پر قائم نہ ہو بلکہ پوری دنیا پہ خدا کا نظام قائم ہو جائے، پوری دنیا پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی اور بادشاہت ہو، صرف تمہارے نفس پہ نہ ہو۔ اس لیے یہ تو عقلی دلائل تو قرآن نے بیان کیے، میں نے عرض کیا کہ ہمارے ارد گرد بکھرے پڑے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب، اس وقت ہمارے ساتھ کوئی کالر نہیں ہے، تو اگر آپ مزید پروگرام کو آگے لے کے جانا چاہیں۔ جی میں نے ابھی یہ بتایا کہ فرقہ واریت جو ہے وہ عذاب ہے، اور بغاوت کے نتیجے میں فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، اور یہ انسانوں کا اپنا ایک کام ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے یہ بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا تو نہیں، ابھی بتا رہا ہوں کہ اس کی پیشگوئی کر دی تھی کہ فرقہ واریت جو ہے نا وہ قائم ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ افترقت الیہود علی 71 فرقۃ فواحدۃ فی الجنۃ و70 فی النار وافترقت النصارى علی 72 فرقۃ ف71 فی النار وواحدۃ فی الجنہ والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تفترقن امتی علی 73 فرقۃ فواحدۃ فی الجنۃ و72 فی النار قیل یا رسول اللہ من ہم قال الجماعت۔ یہ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب افتراق الامم میں ہے، ابو داؤد کتاب السنہ باب شرح السنہ میں ہے، اور المستدرک للحاکم کتاب العلم کے اندر یہ حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے۔ ابھی جب وہ پوچھ رہے تھے نا راشد صاحب کے اس وقت کہاں تھے فرقے، تو میں نے کہا فرقے تو تھے، اور یہ حدیث اس کے ثبوت میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، بس ایک ہی جنت میں تھا اور 70 آگ میں تھے، اور نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، ان میں 71 آگ میں اور ایک جو ہے وہ جنت میں تھا۔ اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، میری امت ضرور 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، جن میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا اور 72 آگ میں ہوں گے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں وہ کون ہے، وہ یعنی وہ جو ایک ہے جو جنت میں جانے والا ہے؟ آپ نے فرمایا الجماعت، یعنی کہ وہ جماعت ہے۔ پھر ایک حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الفتن میں، صحیح مسلم کتاب الامارت میں، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن میں، اور سنن ترمذی باب الفتن۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اصل میں پوچھا، یہ طویل حدیث ہے، اس کا میں نے یہ ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے دور میں تو خیر ہی خیر ہے، لیکن کیا آپ کے بعد یہ خیر رہے گی یا شر میں تبدیل ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ شر میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو کہنے کہ اچھا اگر میں اس وقت تک زندہ ہوا تو پھر میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو چمٹ جانا۔ جی جیسے ابھی وہ پچھلے حدیث میں بتایا نا کہ جو ایک ہے وہ جماعت ہے، جو 73 فرقوں میں سے ایک جو ہے وہ جماعت ہے۔ جی حضرت حذیفہ بن یمان جب پوچھتے ہیں کہ میں پھر کیا کروں، تو آپ نے فرمایا کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو چمٹ جانا۔ وہ کہتے ہیں کل تو میں نے کہا فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ، اگر اس وقت نہ امام ہوا نہ جماعت ہوئی تو پھر میں کیا کروں؟ کیونکہ وہ ان کی تسلی نہیں ہوئی کہ اچھا ہوگا، وہ کہنے کہ نہ ہوا پھر کالا، تو حضور نے کہا کہ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا،
तमाम फिरकों से अलग हो जाना, वलाउ अन तअद्दा बि अस्ल शजरतिन हत्ता युद्रिककल मौत व अंत अला ज़ालिक, कि तमाम फिरकों से अलग हो जाना, और अगर तुम्हें किसी दरख्त की जड़ को चबाना पड़े तो वहां जंगल में जाकर उसको दरख्त की जड़ों को चबाकर जिंदा रहना यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए। अब देखें यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से फर्क बयान कर रहे हैं। जब जमात का नाम लेते हैं तो इमाम का नाम भी लेते हैं साथ, तल्ज़म जमात अल मुस्लिमीन व इमाम। लेकिन जब फिरके का जिक्र करते हैं तो वहाँ इमाम का जिक्र नहीं करते कि मुसलमानों के फिरकों और इमाम से अलग हो जाना। फरमाया फाज़िल तिलकल फिरका कुल्लाहा, तमाम फिरकों से अलग हो जाना, इसलिए कि फिरके और जमात का फर्क ही यही होता है। जमात का इमाम होता है और लोगों का एक ग्रोह उस वक्त तक जमात नहीं कहलाता जब तक उनमें इमाम ना हो। अगर इमाम नहीं होगा तो फिर वो फिरका होगा, फिर वो जमात नहीं होगी। इसीलिए जब हजूर ने फरमाया कि मुसलमान जो हैं वो 73 फिरकों में तकसीम होंगे, कि जो है वो लतफ्तरिकन्ना उम्मती, कि मेरी जो उम्मत है वो अला सलासी व सबईना फिरकतन, कि वो 73 फिरकों में तकसीम होगी। लेकिन एक जो है वो जन्नत में है। तो जन्नत में कौन सी है? वो जो जमात है, यानी वो 73 फिरकों में से एक है, वो जमात है। और जमात कौन है? जिसका इमाम है, क्योंकि जमात इमाम के साथ ही होती है, उसके बगैर वो फिरका होती है। इसलिए फरमाया कि फिरकों से अलग हो जाना, तमाम फिरकों से अलग हो जाना, और जंगल में जाकर किसी दरख्त की खो में बैठ जाना और उसकी जड़ों को चबाना यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए। तो ये अल्लाह के रसूल ने हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी शिद्दत के साथ इस बात की तंबीह की है कि हम मुसलमानों की जमात और इमाम के साथ वाबस्ता हों, फिरकों के साथ ना वाबस्ता हों, बल्कि उनसे अलग हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंसर साहब। सामीन कराम, आप प्रोग्राम रेडियो अहमदिया समात फरमा रहे हैं। आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम हर इतवार की रात 9 से 11 बजे के दरमियान FM 100.7 पे पेश किया जाता है। प्रोग्राम में आज हमारे साथ जनाब अंसर रजा साहब मौजूद हैं और दीन इस्लाम में इमाम की जरूरत के उन्वान पे हमारा आज का प्रोग्राम जारी है। सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी है। आप अगर प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो 416-410-6522 416-410-6522 पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप प्रोग्राम में बजरिया ईमेल शामिल होना चाहें तो उसके लिए हमारी आईडी है QA यानी क्वेश्चन आंसर @voiceofislam.ca, QA यानी क्वेश्चन आंसर @voiceofislam.ca। और सामने कराम, अगर आप हमारा यह प्रोग्राम इंटरनेट पे सुनना चाहें तो उसके लिए हमारी वेबसाइट का पता www.voiceofislam.ca, और इसके अलावा आप हमारा ये प्रोग्राम यूट्यूब पे भी बराह रास्त समात फरमा सकते हैं। जी अंसर साहब, अगर आप मजीद प्रोग्राम को आगे लेके जाना चाहें। जी जी जरूर, 11 बजे तक तो लेके जाना ही आगे। जी जब तक 11 नहीं बजते। एक और लफ्ज़ है जो हमारे सामीन ने सुना होगा ज़रूर, और उसके नाम पे कुरान करीम में एक सूरत भी है, अल अहज़ाब। जी, अहज़ाब जो है वो हिज़्ब की जमा है। हिज़्ब भी फिरके का मुतरादिफ ही है, और इसका मतलब है कि एक टुकड़ा, एक ग्रोह जो अपना एक अलग तशख़्ख़ुस रखता है और उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। लेकिन जब इस तरह के जो हिज़्ब है वो अगर जमात की शक्ल इख्तियार नहीं करती और खुद को एक जमात की शक्ल में नहीं डालती जी, तो वो अहज़ाब बन जाते हैं फिर। दुरुस्त। तो इसके मतलब मेरा ख्याल है कोई आपके पास। हाँ जी, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद टेलीफोन लाइन पे, राशिद साहब US से। जी राशिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह जी, मेरा फ़ोन लेने का दोबारा। जज़ाकल्लाह। अच्छा, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। मैंने आपसे पूछना ये था कि वो खुदा कहता है कि दीन में तफरका डालते हैं, तो दीन तो एक ही है। तो ये इस तरह तो नहीं कि यहूदी हो गए, ईसाई हो गए, मुसलमान हो गए, और इस तरह फिरके बांट लिए इन्होंने, क्योंकि दीन तो एक ही है खुदा का। एक तो ये बात पूछनी थी, और दूसरा ये आपने जो ये दायमी खिलाफत का बताया है जिस हदीस के मुतालिक,
تو جو حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے آنے والے مسیح کے متعلق، تو اس کو پھر آپ کس طرح دیکھیں گے؟ اگر آپ اس پہ ذرا تفصیل فرما دیں۔ جی بہت بہت شکریہ راشد صاحب۔ جی انصر صاحب۔ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ میرا سوال ہے، حالانکہ یہ سوال تو نہیں کیا انہوں نے، تو انہوں نے مجھے صرف بتایا ہے کہ دین تو ایک ہی ہے۔ جی جی اب دین تو ایک ہی ہے، وہ تو مجھے پتا ہے دین ایک ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو دین ایک ہے وہ ہے کیا؟ وہ جو ایک دین ہے جی اس کے جو ارکان ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور رسولوں پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں ان سے یہ کہا کہ آؤ ہم اس پر اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک بات ہے، اور وہ مشترک کیا ہے؟ وہ مشترک یہ ہے کہ کل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اب میں سے بعض جو ہیں بعض دوسرے کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنا لیں۔ تو اب اگر وہ یہ بات نہ مانے اور وہ اپنے علماء کی پرستش کریں، ان کو اربابا من دون اللہ بنا لیں، اب جس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس بات پر اکٹھے ہو جائیں اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا، ولا یتخذنا بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ اور کسی کو بھی رب نہیں بنائیں گے، اربابا من دون اللہ کسی کو نہیں بنائیں گے۔ ابھی دیکھیں سورہ توبہ میں جو اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے متعلق ارشاد فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سے بعض میں سے بعض کو اربابا من دون اللہ بنا لیا۔ یہ سورہ توبہ جو ہے اس کی آیت نمبر ہے 30۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ آؤ ہم اس پر اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، کہ ہم نے اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، اور ہم میں سے بعض کو اربابا من دون اللہ نہ بنا لیں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 31 نمبر آیت میں سورہ توبہ کی کہ انہوں نے اپنے احبار و رہبان کو، یعنی اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو اللہ کے علاوہ ارباب بنا لیا، رب بنا لیا ان کو، اور مسیح ابن مریم کو۔ تو فرقہ تو بن گیا نا، پھر دین تو ایک ہی ہے، ایک دین کے باوجود انہوں نے اس دین میں ٹکڑے کر دی، جس بات سے خدا نے منع کیا تھا وہی بات کر دی، تو فرقہ تو بن گیا۔ جب خدا نے منع کیا کہ کسی کو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، انہوں نے کرنی شروع کر دی۔ خدا نے کہا کسی کو ارباب من دون اللہ نہیں بنانا، انہوں نے بنا لیا۔ خدا نے کہا شرک نہیں کرنا، انہوں نے شرک کر لیا۔ تو اب ایسے ہی بنتے ہیں نا فرقے، اور کس طرح بنتے ہیں فرقے؟ تو یہ جب جس بات کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم نے یہ نہیں کرنا، انہوں نے وہ کیا، جس بات کو کہا تھا کرنا وہ انہوں نے چھوڑ دیا، جس سے منع کیا تھا وہ کرنا شروع کر دیا، جس کو کہا تھا یہ کرنا اس کو نہیں کیا انہوں نے۔ تو اسی طرح فرقے بنتے ہیں، ورنہ اگر وہ مان لیتے کہ یہ موسیٰ کی کتاب میں لکھا ہے، یہ انجیل میں لکھا ہے، اس کے مطابق مان لو، تو مسلمان ہو جاتے، پھر فرقہ نہ بنتا، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو بھی پیش گوئی کی ہے جس کے آنے کے بارے میں بھی، وہ اسی جماعت کے اندر ہی ہوگا، اس سے باہر تو نہیں ہوگا، اور وہ بھی اس سلسلے کا ایک تسلسل ہوگا نا۔ اب جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے، جب آپ نے آ کر دعویٰ کیا تو آپ نے گویا کوئی نیا دین تو نہیں بنایا نا، وہی دین جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے قرآن و سنت کے ذریعے،
उसी दीन को हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने अपनी असल शक्ल में कायम फरमा दिया। अब आपके बाद भी जो आएगा वो भी इसी को लेकर आगे कंटिन्यू करेगा, उसी को खलीफा कहते हैं ना। मैं खलीफा की जो तारीफ बता रहा हूँ यही बता रहा हूँ कि खलीफा का अपना कोई एजेंडा नहीं होता, अपना कोई प्लान नहीं होता, अपना कोई मंशूर नहीं होता, अपना कोई नया सिस्टम नहीं होता, बल्कि वो अपने से पहले जो पेशरो होता है उसी की बातों को लेकर आगे बढ़ता है। तो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के बाद जो भी आएगा वो आपके खुलफा में से ही होगा और आप ही की बातों को लेकर आगे बढ़ेगा। तो खिलाफत तो फिर दायमी रहेगी ना, जब तक भी रहेगी दायमी, जो क़यामत तक रहेगी। अब उसमें चाहे आने वाला कोई नबी बन जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि होगा तो वो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का खलीफा ही ना। जैसे कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम जो है वो नबी है, रसूल हैं, लेकिन फिर भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं। आपने ये कहा है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा हूँ, और आपके बाद जमात अहमदिया में जो खिलाफत कायम हुई है वो हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की खिलाफत है। इसलिए सिलसिला तो बगैर किसी रुकावट के चलता रहेगा, दायमी रहेगी, क़यामत तक रहेगी। इसमें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंसर साहब। सामईन इकराम, आप प्रोग्राम रेडियो अहमदिया समाअत फरमा रहे हैं। आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम हर इतवार की शाम, हर इतवार की रात बल्कि 9 से 11 बजे के दरमियान FM 100.7 पे पेश किया जाता है। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम इंटरनेट पे सुनना चाहें तो उसके लिए हमारी वेबसाइट का पता www.voiceofislam.ca। इसके अलावा आप हमारा ये प्रोग्राम यूट्यूब पे भी बराह रास्त समाअत फरमा सकते हैं। प्रोग्राम में आज हमारे साथ जनाब अंसर रजा साहब मौजूद हैं और प्रोग्राम का जो आज हमारा मौजू है वो दीन इस्लाम में इमाम की ज़रूरत और अहमियत। इसी हवाले से हम प्रोग्राम में सवालात ले रहे हैं। आप भी प्रोग्राम में ज़रूर शामिल हों। 416-410-652 416-410-652 बजरिया ईमेल अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो QA यानी क्वेश्चन आंसर @voiceofislam.ca, QA यानी क्वेश्चन आंसर @voiceofislam.ca पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, प्रोग्राम के दौरान भी और दौरान हफ्ता भी। जी अंसर साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था हिज्ब के बारे में जी कि उसकी जो जमा है वो अहज़ाब है, और अहज़ाब उनको कहते हैं कि जो मुख्तलिफ जो हिस्बें हैं वो इकट्ठी हो जाएं, लेकिन वो अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखें, अपनी अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखें। वो किसी एक मकसद के लिए तो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन वो अपने ग्रोह को ख़त्म करके दूसरे ग्रोह में शामिल नहीं होते। इसको कहते हैं अहज़ाब। और इसकी मिसाल वो जो जंग हुई थी जिसको जंग अहज़ाब भी कहते हैं, जंग खंदक भी कहते हैं, उसमें ऐसे ही हुआ कि वो लोग सारे जो थे जिन्होंने सोचा कि हम तो अलग अलग तो इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सके तो चलो मिल के करते हैं। यानी पहले जंग बदर हुई, फिर जंग ओहद हुई, तो उसके बाद छोटी मोटी झड़पें हुई लेकिन मुसलमानों को शिकस्त नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि अब सारे मिलकर मुकाबला करते हैं। जी तो सारे इकट्ठे होकर आ गए, तो वो एक अहज़ाब की शक्ल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंसर। आप टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ एक दोस्त मौजूद है, उनका सवाल पहले लेंगे। फारूक साहब हमारे साथ हैं। फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी भाई जी, मेरा शार्ट जिहा क्वेश्चन है कि पहला तो ये पूछना है कि ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਖਲੀਫਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮੂਦਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ या ठीक है जनाब, आपके दोनों सवालात आ गए। जी अंसर साहब, प्रोग्राम के मौजू के हवाले से लेकिन ज़रूर आप इसको एड्रेस करें कि खलीफा किस तरह चुना जाता है और क्या हम मिर्ज़ा साहिब के जो मरफूदात हैं उनको हदीस के बराबर दर्जा देते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर इस्लामी तारीख में देखा जाए तो फिर इनको मालूम हो जाएगा कि खलीफा बनाने का जो क्राइटेरिया है, ये जो मेयार है वो क्या है। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के फ़ौरन बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे खलीफा बने, वो इनको पता होगा कैसे बने। कि सब लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि जी आप, अंसार में और मुहाजिरीन में बहस हो रही थी, वो कहते थे हम में से खलीफा होगा, मुहाजिरीन कहते थे हम में से खलीफा होगा, लेकिन फिर वहाँ पे हज़रत अबू बकर के नाम पे इत्तफाक हो गया। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा जो तरीक़ाकार खिलाफत का था वो ये था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر دیا اور کہا جی کہ اب میرے بعد جو تمہارا خلیفہ جو ہے نا وہ عمر ہوگا. تو ایک دوسرا طریقہ ہے یہ، یعنی پہلا تو یہ تھا کہ سارے اکٹھے ہو گئے جھگڑا ختم کرنے کے لیے. انہوں نے کہا جی اچھا یہ نہ ہو کہ مسلمانوں میں اتنا بنیادی اختلاف ہو جائے، تو حضرت ابوبکر کے نام پہ سارے اکٹھے ہو گئے. پھر حضرت ابوبکر نے نامزد کر دیا حضرت عمر کو. حضرت عمر نے پھر ایک کمیٹی بنا دی 6 افراد پر مشتمل، اور اس کمیٹی نے پھر کچھ دن گفتگو کی، بحث مباحثہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر حضرت عثمان کو خلیفہ بنا دیا. تو اب یہ 3 ہمارے پاس جو تھے نا فارمز آ گئی، 3 معیار آ گئے، 3 کرائٹیریا آ گئے کہ ان تینوں طریقوں میں سے بھی جو خلیفہ ہے وہ بن سکتا ہے. اور جب حضرت عثمان شہید ہو گئے تو پھر لوگ حضرت علی کے پاس آئے کہ جی اب آپ کے سوا تو اس وقت ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا، تو ان کو خلیفہ بنا دیا لوگوں نے. اب یہ ایک اور گویا پہلے طریقے جیسا ہی تھا کہ حضرت ابوبکر کے نام پہ اکٹھے ہو گئے، یہاں پہ بھی آ گئے، لیکن پھر وہ امیر معاویہ نے اختلاف کر دیا اور پھر جو ہوا وہ آپ کو پتہ ہی ہے. جماعت احمدیہ میں بھی ایسے ہی ہوا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہمارے درمیان سب سے بزرگ ترین جو انسان ہے وہ مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اس قابل ہیں کہ یہ ہمارے خلیفہ ہوں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جانشین ہوں، یہی سب سے بہتر ہے. چنانچہ حضرت ابوبکر کی طرح وہ بھی لوگوں کے اتفاق رائے سے لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور وہ خلیفہ منتخب ہو گئے. اس کے بعد اگرچہ اس طرح کی روایات ملتی ہیں کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کو نامزد کر دیں، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکے. لیکن ان کے بعد بھی ویسے ہی ہوا کہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے حضرت مسلم موعود کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی. پھر حضرت مسلم موعود نے حضرت عمر کی طرح ایک کمیٹی بنا دی کہ آئندہ سے تاکہ یہ جھگڑے نہ ہوں، اور ایک کمیٹی جو ہے وہ خلیفہ کا انتخاب کیا کرے. تو اگرچہ پیچھے ہاتھ تو اللہ کا ہی ہوتا ہے، جیسے ایک کسان جو ہے وہ زمین میں بیج بوتا ہے، لیکن فصل تو اللہ ہی اگاتا ہے نا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ لکھا ہے کہ یہ جو اگاتے ہو یہ تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں. اور یہ جو اولاد پیدا ہوتی ہے، اب ظاہر تو ایک انسان شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، بیوی کے پاس جاتا ہے، نطفہ گراتا ہے، لیکن اولاد تو خدا ہی دیتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ہم نے تمہیں اولاد دی ہے یہ تم نے پیدا کی ہے کہ ہم نے پیدا کی ہے. تو کمیٹی بیٹھتی ہے، کمیٹی ڈیلیبریشنز کرتی ہے، گفتگو کرتی ہے، اور ووٹنگ ہوتی ہے، اور جو سب سے زیادہ ووٹ لینے والا ہوتا ہے وہ خلیفہ منتخب ہو جاتا ہے، لیکن پیچھے ہاتھ خدا کا ہی ہوتا ہے. اس لیے ہمارے ہاں تو یہ طریقہ کار ہے خلافت کا. اور اس کا میں نے بتا دیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے انتخاب کا طریقہ کار تھا، ہمارے ہاں بھی بالکل ویسا ہی ہے. ہسٹری ریپیٹ سے تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، اور ہمارا نقش قدم اسی خلافت راشدہ کے اوپر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قائم ہوئی. اب جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کا تعلق ہے، تو جب آپ کہتے ہیں حدیث، تو آپ کو لفظ حدیث کا مطلب نہیں پتا، یا پتا ہوگا، آپ ویسے پوچھ رہے ہیں. حدیث کا مطلب ہوتا ہے گفتگو یا بات. اور اگر آپ شیعوں کی کتابیں دیکھیں، مثلا بہار الانوار ہے یا اس طرح کی اور جو ان کی شیعوں کی کتابیں ہیں، اس میں وہ اپنے ائمہ کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں کہ جی یہ حضرت امام جعفر صادق کی حدیث ہے، یہ حضرت موسیٰ کاظم کی حدیث ہے، یہ حضرت علی کی حدیث ہے. مطلب جو بھی ان کا ائمہ ہیں ان کی باتوں کو وہ حدیث کہتے ہیں. لیکن سنیوں کے ہاں یہ بات نہیں ہے. سنی جو ہیں وہاں پہ جو حدیث کی اصطلاح ہے، جو لفظ ہے حدیث، وہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں تک محدود ہے. جو صحابہ کی باتیں ہیں اس کو وہ اثر کہتے ہیں کہ یہ اثر صحابہ ہیں یا آثار الصحابہ ہیں. لیکن جو شیعہ ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو بھی حدیث کہتے ہیں اور اپنے ائمہ کی باتوں کو بھی حدیث کہتے ہیں. جہاں تک احمدیہ مسلم جماعت کا تعلق ہے تو ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو حدیث نہیں کہتے، اس لیے کہ ہم یہ احتیاط کرتے ہیں کہ کل کو لوگ یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ جی وہ ان کے برابر ہو گئے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی حدیث ہو گئی اور مرزا صاحب کی بات بھی حدیث ہو گئی. اس لیے ہم ان کی باتوں کو ملفوظات کہتے ہیں.
یا فرمودات کہتے ہیں، ہم ان کو حدیث کا درجہ نہیں دیتے، کیونکہ ہمارے نزدیک تو جو دین ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت، تو احادیث تو ہیں وہ بھی اس کی تشریح ہے، تفہیم ہے قرآن و سنت کی، اس لیے ہم کسی اور چیز کو اس میں شامل نہیں کرتے کہ وہ بھی دین کا جز بن جائے، صرف تشریح اور تفہیم کی حد تک ہے، لیکن ہم لفظ حدیث استعمال نہیں کرتے، شیعہ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب، اس وقت ہمارے ساتھ کوئی کالر موجود نہیں، اور اگر آپ پروگرام کو مزید آگے لے کے جانا چاہیں۔ جی میں یہ بتا رہا تھا اس وقت کہ جو لفظ ہے احزاب، وہ حزب کی جمع ہے، اور جو حزب ہے وہ جب احزاب بنتی ہے تو وہ اپنی آئیڈینٹی کو ختم نہیں کرتے، وہ ایک جماعت نہیں بنتے، بلکہ وہ کسی مشترکہ مقصد کی خاطر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ مقصد حل ہو جائے یا نہ حل ہو اور ان کو ناکامی ہو جائے، پھر وہ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں دوبارہ سے، وہ ایک جماعت کی شکل اختیار نہیں کرتے۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے احزاب کی قرآن کریم میں جگہ جگہ مذمت فرمائی ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ 11 نمبر کی سورت ہے، 18 نمبر کی آیت ہے، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، کہ بس کیا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہو، یعنی ایک روشن دلیل پر ہو، کیا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے اس کا ایک گواہ آنے والا ہے، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت کے طور پر موجود تھی۔ یہاں سے ہمیں تین باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بینہ پر ہیں، ایک روشن دلیل پر ہیں، اور آپ کے بعد آپ میں سے ہی، یعنی مسلمانوں میں سے ہی آپ کا ایک گواہ آنے والا ہے، یتلوہ شاہد منہ، اور ومن قبلہ ہی کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت کے طور پر موجود تھی۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مسلمانوں کا، غیر احمدیوں کا جو خیال ہے کہ 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، جی یعنی وہ کہتے ہیں کہ زبور بھی کتاب ہے، انجیل بھی کتاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ، اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے پہلے انجیل تھی، انجیل سے پہلے زبور تھی، زبور سے پہلے تورات۔ تو اس آیت کی روح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زبور اور انجیل کتابیں نہیں ہیں، بلکہ تورات کتاب تھی جو قرآن سے پہلے تھی، ومن قبل ہی کتاب موسیٰ امام، اس سے پہلے، یہ نہیں کہا کہ پہلے، اس سے پہلے، یہ فرق کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اس فرق کو سمجھتے نہیں ہیں، اور وہ پہلے اور اس سے پہلے میں فرق جو ہے نا وہ نہیں سمجھتے۔ پہلے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک بات ہوئی، کب ہوئی یہ کچھ نہیں پتا، لیکن یہ کہ اس سے پہلے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے فوراً پہلے جو بھی بات ہوئی، یہ فرق ہے بن قبل اور بن قبل ہی میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ من قبل ہی، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ کی کتاب تھی امام اور رحمت کے طور پر۔ تو یہ 3 باتیں ہمیں پتہ چلی۔ نمبر 1، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بینہ پر تھے۔ نمبر 2، آپ کے بعد آپ کا ایک گواہ آنے والا ہے جو آپ میں سے ہی ہوگا، وہ منہ، اس میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے ہی ایک گواہ ہوگا جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی ہے، اور آپ سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی، یعنی زبور اور انجیل کتابیں نہیں تھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، تو احزاب میں سے جو بھی اس کا انکار کریں گے تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کس نے کیا ہے؟ احزاب نے۔ احزاب کون ہیں؟ وہ سارے فرقے جو ہمارے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں لیکن ایک نہیں بنتے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی؟ جی جی وہ ہمارے خلاف اکٹھے ہیں، جیسے کہ عرب والے اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر انہوں نے حملہ کر دیا جنگ احزاب میں،
لیکن وہ ایک نہیں تھے. اسی طرح ہمارے خلاف بھی سارے جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں احزاب بن کر، لیکن وہ ایک نہیں بنے. یہاں تو ہوتا نا کہ وہ ایک امام بنا لیتے اپنا، ایک جماعت بنا لیتے، اور اپنے جتنے بھی ان کے فرقہ وارانہ اختلافات ہیں، اعتقاد کے ہوں یا فقہ کے ہوں یا کوئی بھی ہوں، اس کو ختم کرتے کہتے جی ہمارا بھی ایک امام ہے، واجب الاطاعت امام ہے، وہ کہے گا تم کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہے گا تم بیٹھ جائیں گے. تو پھر تو کوئی مزے کی بات تھی نا. لیکن آپ یہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں پوری مسلمان امت نے، حالانکہ پوری مسلمان امت نہیں، صرف پاکستان کے کچھ لوگ تھے اور وہ احزاب کی شکل میں تھے. تو احزاب کی تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ مذمت کی ہے، اس میں بھی مذمت کی ہے. سورہ رعد میں فرمایا والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ. احزاب والے جو ہیں وہ اس کتاب کی بعض باتوں کا انکار کر دیتے ہیں. یہ سورہ مریم میں فرمایا کہ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، کہ ان کے اندر سے ہی گروہوں نے اختلاف کیا، پھر ہلاکت ہوگی ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا. پھر سورہ مومنون میں فرمایا کہ فتقطعوا امرہم بینہم زبرا کل حزب بما لدیہم فرحون. بس انہوں نے اپنے معاملے کو اپنے درمیان ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا، سب گروہ اس پر جو ان کے پاس تھا اترانے لگے. کل حزب بما لدیہم فرحون. سورہ روم میں فرمایا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ احزاب کی جو خبریں دی ہیں اور ان کی جو مذمت کی ہے. جیسے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. جب مومنوں نے احزاب کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول نے، کہ سب تمہارے خلاف اکٹھے ہوں گے. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات تو سچ ہو گئی. تو جب اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بتایا کہ مسلمانوں کے درمیان 73 فرقے ہوں گے اور ایک ٹھیک ہوگا باقی آگ میں ہوں گے، تو بتایا کہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے تمہارے خلاف، یہ تو بتایا تھا ہمیں پہلے. تو خدا نے تو جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا ہو گیا. ہمیں کیوں خوف آئے اس بات کا، کیوں ہو دیکھو جی سارے اکٹھے ہو گئے ہمارے خلاف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول سے وعدہ کیا تھا. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ بات کی تھی. پھر سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ. احزاب جو ہیں ان کو بھی شکست ہوگی، یہ بھی احزاب کا ایک لشکر ہے جس کو اللہ تعالیٰ شکست دے گا. تو یہ جو احزاب ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جو کسی منفی کام کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جب منفی کام کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر یہ ایک نہیں بنتے، اپنا اپنا تشخص، اپنی اپنی آئیڈینٹی، اپنا اپنا گروہ، اپنا اپنا لیڈر قائم رکھتے ہیں. تو اگر ان کو وہ مقصد حاصل ہو جائے یا نہ حاصل ہو، دونوں صورتوں میں وہ اس کے بعد پھر الگ الگ ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے گھر چلے جاتے، سارے کوئی ایک جماعت نہیں بنتی. جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب. سامعین کرام، آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں. آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی رات 9 سے 11 بجے کے درمیان FM 100.7 پہ ٹورانٹو میں پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ ہمارا یہ پروگرام اس فریکوینسی کے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ www.voiceofislam.ca، اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں. اس کے علاوہ سامعین کرام، آپ ہمارا پروگرام ریڈیو احمدیہ یوٹیوب پہ بھی سماعت فرما سکتے ہیں. پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں، اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، دین اسلام میں امام کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے کچھ کلمات پیش کیے. یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع رہا، اور اسی حوالے سے سامعین کرام ہم سے سوالات پوچھ رہے ہیں. آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں 416-410-6522 416-410-6522. اور اگر آپ ٹورانٹو کے، اگر آپ ہمیں دوران ہفتہ یا پروگرام کے دوران بذریعہ ای میل رابطہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ QA یعنی اس کے لیے ہماری ای میل آئی ڈی ہے QA یعنی کوشچن آنسر @voiceofislam.ca QA@voiceofislam.ca. جی انصر صاحب. ہاں جی، میں فرقہ واریت کے بارے میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کی نصیحت فرمائی ہے کہ سارے جو ہیں وہ اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لیں.
جی یہ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، پھر فرمایا کہ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ نہیں کہ اپنے اپنے گھر میں رکوع کر لو یا مسجد میں بھی جاؤ تو سارے الگ الگ اپنا رکوع کریں، جی بلکہ سارے مل کر نماز پڑھو. درست. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صف میں کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صف باندھ کر قتال کرتے ہیں، گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ کیا مسلمان اس وقت سیسہ پلائی دیوار ہیں؟ کیا وہ صف باندھے کھڑے ہیں؟ نہیں، اپنی اپنی صفیں ہیں، اپنی اپنی ان کی ٹولیاں ہیں، اور اپنے اپنے طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ قرآن کریم کی آیات کے بالکل خلاف ہے. بعض جی اوقات لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو قرآن کریم ہے وہ ایک اکمل کتاب ہے، ایک بالکل پرفیکٹ کتاب ہے، اس لیے ہمیں اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی امام کی بھی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ جیسے میں نے بھی بتایا جو عقلی دلائل میں آلریڈی دے چکا ہوں، لیکن ایک اور عقلی دلیل یہ ہے کہ قانون کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، جی تو کیا عدالت میں جج کی ضرورت پڑتی کہ نہیں پڑتی؟ یقیناً. آپ جو کتاب ہے وہ ٹیبل پہ رکھ دیں، اور جو وکیل استغاثہ ہے اور وکیل صفائی ہے وہ کھڑے رہیں، جج ہو نہ اپنی اپنی باتیں کرتے رہے، تو کیس کا تو کبھی ساری زندگی فیصلہ نہیں ہوگا. درست. تو اگر جج کے بغیر قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، جو نظام انصاف ہے وہ کام نہیں کر سکتا، لیکن قرآن جو ہے وہ کہتے ہیں جی اس کے بغیر ہی سارا کام ہو جائے گا، ہمیں کسی جی کی ضرورت نہیں. جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب. راشد صاحب ہمارے ساتھ غالباً ایک مرتبہ پھر موجود ہیں، ان کا سوال لیتے ہیں. جی راشد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام، جزاک اللہ جی میری کال لینے کا. میرا سوال ہے ان سے، وہ جو انہوں نے بات مکمل کی تھی کہ خلافت دائمی ہے اور خلیفہ وقت جو بھی خلیفہ ہوگا وہ نبی بن جائے گا، لیکن جب ہم حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کے متعلق پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس سلسلے کا آخری ہوں. جس طرح وہ اپنی مماثلت موسوی شریعت کے مطابق یا موسوی جو ہے اس کے ساتھ بتاتے ہیں کہ جس طرح وہ مسیح آخری تھا، اور ایک جگہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ خدا میری خاص حفاظت فرمائے گا، کیونکہ خدا جو سلسلے کا پہلا نبی اور آخری نبی ہوتا ہے اس کی خاص حفاظت فرماتا ہے. یہ بات وہ کہہ کے گئے اور پھر مسیح کی پیش گوئی کر کے گئے. تو اگر وہ اس سلسلے کے آخری ہیں تو انہوں نے یہی سوال ان سے انصر صاحب سے کچھ عرصہ پہلے کسی نے کیا تھا، تو انہوں نے انہیں یہ کہہ کے جواب دیا تھا کہ یہ بہتر جانتے ہیں. تو میں نے ان سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر یہ بہتر جانتے ہیں تو پھر یہ اس تحریر کو آپ کس طرح ریزالو کریں گے یا کہاں بٹھائیں گے؟ جزاک اللہ. ٹھیک ہے، شکریہ. جی انصر صاحب. بات یہ ہے کہ آپ سوال کرنے آئے ہیں یا تنقید کرنے آئے ہیں؟ تو کرٹیسزم جو ہے وہ اس پروگرام کا حصہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی پہلو کے اوپر بار بار جواب لینے کے باوجود کرٹیسزم کرتے رہیں. سوال کرنا اور چیز ہے اور تنقید کرنا اور چیز ہے. ہمارا جو پروگرام ہے وہ سوال و جواب کے لیے ہے، تنقید کے لیے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری تحریرات جو اس بارے میں ہیں اس کو اکٹھا کر کے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں کوئی بھی تضاد نہیں ہے. جو آخری انہوں نے کہا ہے اس کا کیا مطلب ہے، اور پھر مسیح کی بھی وہ پیش گوئی کرتے ہیں جو کہ نبی ہے، اس کی کیا تشریح ہے. تو اس لحاظ سے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آخری ہیں، اس لیے کہ وہ آخری مقام جو آپ کو مل گیا اس کے بعد کوئی دوسرا مقام حاصل نہیں کر سکتا. لیکن آپ کے بعد پھر آپ کی اطاعت میں بھی نبی آ گیا، تو پھر وہ آخری والا مقام کہاں گیا؟ لیکن آخری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جو سلسلہ چلے گا وہ ان سے چلے گا، اس سے باہر اور کوئی نہیں ہوگا. اس لیے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں خاتم الخلفاء ہوں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سے خلیفہ ہیں، میں خاتم الخلفاء ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی خلافت چلے گی وہ مجھ سے چلے گی. اب چاہے اس میں کوئی نبی آ جائے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی آخری رہیں گے، اس لیے کہ جو بھی آئے گا
وہ آپ ہی کا خلیفہ ہوگا، وہ کوئی نیا سلسلہ قائم نہیں کرے گا۔ تو ساری تحریرات کو اکٹھا کر کے پڑھیں تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی بھی بات میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ مختلف باتیں ہیں جن کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے مختلف، ایک چیز ہوتی ہے متضاد۔ اب جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ہم کیسے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، کبھی ایک پہلو بیان کر دیا، کبھی دوسرا پہلو بیان کر دیا، اس کو تصریف آیات کہتے ہیں۔ لیکن خدا نے یہ بھی فرمایا کہ لو کانا من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا، یعنی اس میں تضاد ہوتا ہے۔ تضاد نہیں ہے، تضاد نہ قرآن میں ہے، تضاد نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ہے، اور نہ ہی تضاد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی باتوں میں ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام تحریرات کو ایک دوسرے کے سامنے رکھ کر پڑھیں، ان اصطلاحات کے معنی سمجھیں کہ ان اصطلاحات کے معنی کیا ہیں، پھر ہمیں بات سمجھ آ سکتی۔ تو اس لیے آپ سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ نے سوال کرنا ہو تو ضرور کریں، تنقید کرنے کے لیے، اور خاص طور پر میری ذات کے اوپر کہ جی میں نے یہ کہا تھا پہلے، کوئی آپ نے پورا ایک ریکارڈ مرتب کیا ہوا ہے کہ انصر رضا نے اس وقت کیا کہا تھا، تانے نے پوچھا تھا اس نے اس وقت یہ کہا تھا، اب اس وقت یہ کہہ رہا ہے، تو یہ بہت ہی غیر مناسب بات۔ جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب۔ ملک صفی اللہ صاحب نے 2 نکات پیش کیے ہیں، وہ میں پیغام بھیجا ہے انہوں نے، وہ میں آپ کی پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سیاسی لیڈرز اپنے آپ کو عہدے کے لیے پیش کرتے ہیں جو کہ اسلام میں منع ہے، اور اس کے برعکس خلیفہ کو جماعت منتخب کرتی ہے۔ دوسرا نقطہ کا یہ ہے کہ سیاسی لیڈروں کے فیصلے اپنے ووٹ بینک کو مد نظر رکھ کر کیے جاتے ہیں، جبکہ خلیفہ کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو کسی ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اگر آپ تبصرہ کرنا چاہیں۔ یہ براہ راست اس بات سے تعلق نہیں رکھتا جو ہم نے بات کی ہے، کیونکہ ووٹ بینک ہونا یا اپنے آپ کو پیش کرنا یہ تو نظام کی ضروریات ہے نا۔ تو وہ جو نظام ہے، جو جمہوری نظام ہے، اس کی ضرورت ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو بطور امیدوار کے پیش کرے، اور وہ جو شخص ہے وہ اپنے ووٹ بینک کے حساب سے یا اپنے جو ممبرز ہیں ان کے حساب سے جو پالیسیز ہیں وہ مرتب کرے۔ اب اگر ایک شخص جو احمدی ہوگا اور وہ ملک کا سیاسی حکمران بھی بن جائے گا، یا اس جمہوری عمل میں حصہ لے گا، فرض کریں کہ ایک ملک میں اکثریت احمدیوں کی ہو، اور وہاں پہ وہ کہیں جی کہ جمہوری نظام ہونا چاہیے ہمارا سیاست کا، تو وہاں کا جو وزیر اعظم ہوگا وہ اسی سسٹم سے آئے گا نا، وہ بطور امیدوار کے اپنے آپ کو پیش کرے گا، وہ کنوینسنگ بھی کرے گا، پھر جب وہ منتخب ہوگا تو پھر وہ اپنے ووٹ بینک جو ہے اس کے حساب سے سارے کام کرے گا، احمدی ہونے کے باوجود، اس لیے کہ وہ اپنے سسٹم کے مطابق کام کر رہے۔ جی خلیفۃ المسیح جو ہیں یا جماعت میں جو بھی ہمارا انتخاب کا سسٹم ہوتا ہے، وہ چونکہ اس لحاظ سے جمہوریت کے ان تمام باتوں کے اوپر پورا نہیں اترتا، ہمارا اپنا ایک سسٹم ہے، اس میں بھی اکثریت کے ووٹ کو مد نظر رکھا جاتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشورہ ضرور کرو، مشورے کا قرآن کریم میں حکم ہے، لیکن الٹیمیٹ جو ڈیسیژن ہے، جو فائنل اتھارٹی ہے، وہ خلیفۃ المسیح ہے، یا اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر یہ آپ کے خلفاء تھے۔ تو ابھی جب حضور نے خلفاء کے بارے میں یا صحابہ کے بارے میں بتایا، خاص طور پر خلفاء کے بارے میں اور پھر ابوبکر کے بارے میں، کہ جب لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے قبائل اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو صحابہ نے ان کو جو مشورہ دیا ابوبکر نے نہیں مانا، وہ انہوں نے کہا جی جنگ نہ کریں، بڑے برے حالات ہیں، ہم کمزور ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ انہوں نے کہا نہیں، تمام صحابہ کی باتیں انہوں نے رد کر دی۔ تو میں نے اس پہ اس وقت بھی یہ بتایا تھا کہ ہمیں جو کہا جاتا ہے کہ جی صحابہ کی پیروی کریں، صحابہ کی پیروی کریں، خود حضرت ابوبکر نے پیروی نہیں کی صحابہ کی، حضرت عمر سمیت سارے کہہ رہے تھے کہ ابھی جنگ نہ کرو، ابھی مانعین زکوٰۃ والے جو ہیں ان کے خلاف جہاد نہ کرو، فوج نہ بھیجو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو حضرت اسامہ والا لشکر کہہ رہے تھے نہ بھیجیں، ان کا کوئی بات نہیں، مدینہ کی گلیوں میں کتے بھی ہماری لاشوں کو کہیں سے پھریں گے نا، میں تب بھی یہ بات جو ہے نا وہ ضرور کروں گا کہ اسامہ کا لشکر ضرور جائے گا۔ اس لیے ایک سسٹم یہ ہوتا ہے مشورہ کرنے کا ہمارے ہاں،
اور اکثریت کی رائے کو مد نظر رکھا بھی جاتا ہے، لیکن الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے وہ خلیفۃ المسیح کا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر ایک احمدی جو ہے وہ جمہوری نظام میں حصہ لے گا، سیاسی نظام میں حصہ لے گا، تو پھر وہ ویسے کرے گا جیسے کہ نظام اس سے توقع کرتا ہے یا جو نظام کی ضروریات۔ جی درست۔ سامعین کرام، آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی رات 9 سے 11 بجے کے درمیان FM 100.7 پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ہمارا یہ پروگرام اس فریکوینسی کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ www.voiceofislam.ca۔ پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں۔ سوال و جواب کا سلسلہ جاری۔ آپ بھی پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں، 416-410-6522 416-410-6522۔ جی انصر صاحب، اس وقت کوئی کالر ہمارے ساتھ موجود نہیں، اگر آپ مزید پروگرام کو آگے لے کے جانا چاہیں۔ جی میں یہ بتا رہا تھا کہ کتاب اور معلم یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ قانون کی کتابیں ہوں اور جج نہ ہو تو نظام انصاف کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ یقیناً۔ اسی طرح اگر کتاب ہے اور کتاب کی تعلیم دینے والا نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں، یہ آیت 3 دفعہ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول مبعوث کیا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ان کے درمیان ایسا رسول مبعوث کر جو ان کو تلاوت آیات کرے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور تزکیہ نفس کرے۔ تو یہ کام رسول کے بغیر نہیں ہو سکتے، اس لیے انہوں نے کہا کہ رسول مبعوث کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، کہ ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے، کتاب انزلناہ، یہ کتاب جو ہے یہ ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، الیک آپ کی طرف، لتخرج الناس تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ لیخرج الناس تاکہ یہ کتاب نکالے، کتاب انزلناہ، کتاب ہے اس کو ہم نے نازل کیا، انزلنا ہم نے نازل کیا، اس کو الیکا تیری طرف، لتخرج الناس تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو، من الظلمات الی النور، ظلمات سے یعنی اندھیروں سے نور کی طرف۔ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں جی ہمارے پاس کتاب ہے، ہم خود ہی اس کتاب کی مدد سے اندھیروں سے نور کی طرف آ جائیں۔ یعنی قسم کھائی انہوں نے کہ ہر کام خدا کے خلاف کرنا ہے، ہر بات قرآن کے خلاف کرنی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ تخرجا کے بجائے یخرجا نہیں کہہ سکتا تھا؟ وہ جو 2 نقطے اوپر ڈالے ہیں وہ 2 نقطے نیچے آ جاتے، تو لے تخرجا کی بجائے آ جاتا ہے لے یخرجا، کہ یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ یہ نکالے لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف، باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، ان کے رب کے حکم سے صراط العزیز الحمید کی طرف۔ لیکن خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا کہ ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ کتاب اور نکالنے والا دونوں لازم و ملزوم ہیں، جس پر نازل ہو وہ بھی لازمی ہے، جو نازل ہو وہ بھی لازمی ہے۔ کتاب کے بغیر رسول اور رسول کے بغیر کتاب کوئی کام نہیں کر سکتی۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ ہمارے پاس تو اکمل شریعت موجود ہے اور ہم بس خود ہی اعمال میں کمزور ہیں ورنہ گل کوئی نہیں، بڑے آرام سے ہم نکل سکتے ہیں، وہ نکلتے نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ پھر نکلتے کیوں نہیں؟ یہ کتاب آپ کی مدد کیوں نہیں کرتی؟ روز بروز آپ گمراہی کے گڑھوں میں گرتے ہی کیوں چلے جا رہے؟ پھر خدا نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ تو اولو الامر کی اطاعت بھی تو لازمی ہے نا ساتھ، جس کے بغیر آپ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکل نہیں سکتے، معاشرے میں امن نہیں قائم ہو سکتا۔ تو یہ مختلف باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہیں، جو جماعت اور امام کی اہمیت کے بارے میں ہیں۔ بہت سی حدیث بھی ہیں، لیکن میری معذرت یہ ہے کہ کچھ دنوں سے میری طبیعت کافی خراب تھی، آج بھی میں بس بڑا زور لگا کے بات کر رہا ہوں،
ٹھیک ہے لیکن اب جو ہے نا وہ کافی تھکاوٹ ہو گئی ہے، تو مجھ ٹھیک ہے سے ذرا جناب، بولنا مشکل ہو گیا۔ ٹھیک ہے جناب، ہم آج کا پروگرام انصر صاحب آپ کو اجازت دے دیتے ہیں، اس وقت آپ آرام کریں، جی جزاکم اللہ و احسن الجزا۔ شکریہ۔ لیکن ہمارے پاس پروگرام میں ابھی کافی وقت موجود ہے۔ سامعین کرام، ہم آپ کی خدمت میں کچھ ہی دیر کے بعد نظم پیش کریں گے، اور اس سے پہلے ہم سامعین کرام آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ FM 100.7 پہ سماعت فرما رہے تھے۔ پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، ناسازی تباہ کے باوجود انہوں نے پروگرام میں حصہ لیا اور ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے۔ خاکسار آپ کا مشکور ہے، اور اسی طرح سامعین کرام خاکسار آپ سب کا بھی ممنون جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں۔ کنٹرول پینل پہ آج ہمیں یاسر لطیف صاحب کی خدمات حاصل رہیں۔ اگلے اتوار کی شام 9 سے 11 بجے کے درمیان انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے طول قدوس طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اب آپ کی خدمت میں کچھ ہی لمحات کے بعد ایک نظم پیش کی جائے گی۔ نشاں کو دیکھ کر ان کو اے سونے والو جاگو کے وقت بہار ہے، اے سونے والو جاگو کے وقت بہار ہے، اب دیکھو آ کے در پہ ہمارے وہ یار ہے، اب دیکھو آ کے در پہ ہمارے وہ یار ہے۔ دیدار گر نہیں ہے تو گفتار ہی صحیح، گفتار ہی صحیح، دیدار گر نہیں ہے تو گفتار ہی صحیح، حسن و جمال یار کے آثار ہی صحیح، حسن و جمال یار کے آثار ہی صحیح، ہر چیز میں خدا کی ضیا کا ظہور ہے، ضیا کا ظہور ہے، ہر چیز میں خدا کی ضیا کا ظہور ہے، ضیا کا ظہور ہے، پر پھر بھی غافلوں سے وہ دلدار دور ہے، پر پھر بھی غافلوں
جہاں کو جھکا دیا، دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، گمنام پا کے شہور عالم بنا دیا، گمنام پا کے شہور عالم بنا دیا۔ جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا، سب کچھ دکھا دیا، جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا، سب کچھ دکھا دیا۔ میں ایک غریب تھا، مجھے بے انتہا دیا، میں ایک غریب تھا، مجھے بے انتہا دیا۔ ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا۔ میں تھا غریب و بے کسو، گمنام و بے ہنر، گمنام و بے ہنر، میں تھا غریب و بے کسو، گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر۔ لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی،
ذرا بھی نظر نہ تھی، لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی، ذرا بھی نظر نہ تھی۔ میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی، میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی۔ اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، رجوع جہاں ہوا۔ اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا۔ ایک مرتبہ